والسلام اور سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو یہ عید مبارک فرمائے۔ اللہ رب العزت ایسی خوشیاں آپ کو زندگی میں کئی بار دیکھنے اور منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے حسین جیسا رہبر دیا۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ زندگی تمام ہو جائے اس ایک نعمت ولایت و محبت و مودت آل محمد کا حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ نے جو ہمیں انعام عطا فرمائے ہیں، خداوند قدوس کی انگنت اور لا تعداد نعمتوں میں ایک عظیم نعمت کو حسین کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے نیکوکار لوگ، جتنے عبد خدا، جتنے اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ہر بندہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دو دعائیں ضرور کرتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت فرما۔ ہر نمازی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ مبارکہ الحمد کی اس آیت کی ضرور تلاوت کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ترجمے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہے صراط مستقیم دکھا، کوئی یہ ترجمہ کرے ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ صراط مستقیم دیکھنے کے لیے بھی ہادی کی ضرورت ہے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے بھی ہادی کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ہر بندہ ہدایت کا طلبگار ہے، اور ہر نیکوکار بندہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے، پروردگار آخرت میں نجات عطا فرما، جہنم سے بچا لے، پل صراط کی مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگار آخرت میں ہمیں نجات دے۔ دنیا میں ہدایت چاہتا ہے، آخرت میں نجات کا طلبگار ہے۔ اللہ کے حبیب کبریا سید الرسل امام الانبیاء ایک حدیث میں دونوں دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ بیان کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہو، اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو، پیغمبر گرامی اسلام دونوں کا نسخہ بیان کرتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا زہرا دیکھ، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، دنیا میں ہدایت اور آخرت کی نجات کے لیے اللہ نے ہمیں حسین ابن علی جیسا رہبر دی۔ ہدایت چاہتے ہو تو بھی دامن حسین ابن علی سے وابستہ ہو جاؤ، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی در حسین ابن علی پہ جھک جاؤ۔ اللہ دنیا میں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، آخرت میں نجات۔ اور عجیب راوی ہے، راوی کہتا ہے یا رسول اللہ الیسا کلکم سفن النجات، کیا آپ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ آپ سارے تو نجات کا ذریعہ ہیں، آپ سارے کے سارے تو نجات کی کشتیاں ہیں۔ الیسا کلکم سفن النجات، کیا آپ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں تو سارے نجات کی کشتیاں، وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ مُحْكَمَةٌ، لیکن حسین کا سفینہ سب سے محکم ہے۔
اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں عظیم رہبر دیا ہے۔ میں کبھی کبھی مجالس میں، ابھی تو جشن ہے، مجالس میں اپنے معزز سامعین سے کہا کرتا ہوں، ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو، اللہ نے ہمیں حسین جیسا رہبر دیا ہے۔ یہ نعمت خداوندی ہے، یہ لطف الہی ہے، یہ ہدیہ پروردگار ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ جب کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو نیکی عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ کسی بندے کو بھلائیاں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ کسی بندے کو خیرات عطا کرنا چاہے، جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا۔ جنت کا سلطان حسین ابن علی ہے، جنت کا سلطان حسین ابن علی ہے، مقدر قرآن حسین ابن علی ہے۔ سجدہ مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا۔ اللہ جب کسی بندے کو خیر عطا کرنا چاہتا، اللہ جب کسی بندے کو بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے تو جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ دل میں حسین ابن علی کی محبت، یہ قلب میں نور محبت ولایت محمد و آل محمد، یہ ہدیہ الہی ہے، یہ تحفہ پروردگار ہے، یہ خیر الہی ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے، یہ بھی کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، سید الرسل بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں پروردگار او میرے کریم اللہ، او میرے خالق اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ اور دعا یہاں رکتی نہیں، پیغمبر عرض کرتے ہیں پروردگار میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ یہ بہت بڑا احسان، یہ بہت بڑی نعمت پروردگار ہے، یہ بہت بڑا لطف الہی ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں تحفہ عطا کیا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہو میرے کریم اللہ میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ اور محبت صرف یہاں رک نہ جائے، جو حسین سے محبت کرے میرے اللہ تو اس سے محبت کر۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام اپنے بیٹے، اپنے لال حسین ابن علی کا تعارف کرواتے ہوئے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا مجمع ہے، اپنی گود میں اپنے شہزادے کو لیتے ہیں، اپنی گود میں حسین ابن علی کو بٹھاتے ہیں، صحابہ کی طرف اپنے لال حسین کا رخ کرتے ہیں، حسین کا رخ صحابہ کی طرف کر کے پیغمبر تعارف کرواتے ہیں، ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین ہے اس کو پہچان لو، یہ میرا حسین ہے اس کو پہچان لو، یہ میرا حسین ہے اسے اچھی طرح پہچان لو۔ اور پھر تعارف کرواتے ہیں یہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ فرمایا ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محب و محبی ہے فی الجنہ۔ حسین اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اس کے سارے رشتے جنتی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کا باپ جنتی، اس کی ماں جنتی، اس کے بھائی جنتی، اس کی بہنیں جنتی، اس کے اجداد جنتی، اس سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے، اور اس کے محبوں سے محبت کرنے والا بھی جنتی۔ اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا، اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اتنی عظیم ہستی ہے، اگر ہم اس مختصر سی محفل میں صرف ان کے کمالات بیان کرنا چاہیں
اس مختصر محفل میں تو ممکن نہیں ہے، اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے، ناقص العلم کے لیے، ناقص المطالعہ کے لیے ایک محفل میں اپنے امام کے سارے فضائل بیان کرنا میرے بس میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کے شہر کے بزرگ عالم دین اپنی ایک کتاب میں ایک عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام ہیں، آپ پیغمبر بھی بیٹھے ہیں، مولا متقیان بھی بیٹھے ہیں، امام حسین پیغمبر کی گود میں بیٹھے ہیں، پیغمبر اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ علی حیدر کرار پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا حسین سے؟ آپ کو زیادہ پیار میرے ساتھ ہے یا میرے لال حسین کے ساتھ؟ پیغمبر کے جواب دینے سے پہلے امام حسین عرض کرتے ہیں بابا جس کے نسبی کمالات زیادہ ہوں گے میرے بابا کو اس کے ساتھ ہم دونوں میں سے پیار زیادہ ہوگا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں حسین میرے لال پتہ ہے کس سے مفاخرہ کر رہے ہو؟ کہاں مجھے پتہ ہے، میں اپنے بابا سے کر رہا ہوں۔ مولا متقیان نے اپنی زبان سے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے، میں امام المتقین ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں وصی رسول خدا ہوں، میں یعصوب الدین ہوں، میں قرآن ناطق ہوں، اپنے فضائل بیان کیے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا یہ تو آپ کے یہ تو میرے بابا کے فضائل ہیں، ذرا اپنے باپ کے اتنے فضائل پڑھو۔ یہ تو میرے باپ کے فضائل ہیں، اپنے باپ کے فضائل پڑھو، میرا خاندان کیا ہے؟ پھر حسین اپنے خاندان کا تعارف کرواتے ہیں، بابا میرا نانا سید الانبیاء، میرا بابا سید الاولیاء، میری ماں سیدۃ النساء، میرا بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یا اللہ نے ہمیں عظیم رہبر عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں عظیم پیشوا عطا فرمائے۔ اور یہ میرا جہاں تک مطالعہ ہے، مجھے اپنے مطالعے پہ بھی ناز نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اور بھی روایتیں ہوں، اور بھی حدیثیں ہوں، اور بھی تاریخ میں واقعات ہوں، لیکن جہاں تک میں نے اپنی گناہگار آنکھوں میں سے پڑھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، علماء نے نقل کیا ہے، یہ میرا امام وہ عظیم امام ہے جس کی ولادت پر فرشتے باقاعدہ مبارکباد کے لیے آتے ہیں۔ یہ امام فرشتے اترتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، پیغمبر سے مبارکباد، جناب سیدہ کی خدمت میں مبارک، مولا متقیان کی خدمت میں مبارک، اور روایتیں ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، اللہ نے عظمت عطا کی ہے۔ کربلا میں روزانہ 1000 فرشتہ امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور عظمت یہ ہے جو ایک دفعہ آتا ہے قیامت تک اس کی ڈیوٹی ہے واپس نہیں جانا، کربلا رہنا۔ اللہ نے عظمت عطا کی، واپس نہیں جانا، اس نے یہاں رہنا ہے، کل 1000 اور آئیں گے، پرسوں 1000 اور آئیں گے، قیامت تک یہاں رہیں گے اور مظلوم کربلا کی قبر کی زیارت کرتے رہیں۔ اللہ نے عظمت عطا کی، اللہ نے ہمیں عظیم پیشوا عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں عظیم رہبر عطا فرمائے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں 3 عظمتیں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو وہ عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی اور کا مقدر نہیں بنی۔ 3 عظمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے امام حسین کو عطا کی ہیں، آپ کے بھائی امام حسن کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی۔ ظاہر امام حسن علیہ السلام سارے کمالات میں شریک ہیں، وہ بھی مولا متقیان کے بیٹے ہیں، وہ جناب سیدہ کے فرزند ہیں، وہ بھی پیغمبر گرامی اسلام کے نواسے ہیں، اسی کوکھ سے جنم لیا، اسی گھر میں رہتے ہیں، ہاں پروان چڑھتے ہیں، وہ بھی امام ہیں۔ بڑی عظمت ہے نا کہ امام حسین کے بھی امام ہیں امام حسن علیہ السلام، لیکن 3 عظمتیں اللہ نے امام حسین کو ایسی عطا کی ہیں جو اللہ نے امام حسن کو بھی عطا نہیں کی۔ پہلی عظمت فرماتے ہیں الامامت فی ذریت ہی، اللہ نے امامت کو نسل حسین میں رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ امام وہ بنے گا جو نسل حسین ابن علی سے ہوگا۔ امام حسن کو بھی اللہ نے یہ عظمت عطا نہیں کی، اللہ نے امامت کو نسل حسین میں رکھ دیا ہے۔ اور دوسری عظمت اللہ نے امام حسین کو یہ عطا کی ہے، دنیا میں
کائنات کے ہر شہر کی مٹی کھانا حرام ہے۔ فقہ جعفریہ میں، شریعت پیغمبر گرامی اسلام میں ہر شہر کی مٹی کھانا حرام ہے، چاہے وہ پاکستان کا شہر ہو، چاہے وہ سعودیہ کا شہر ہو، چاہے وہ عراق کا شہر ہو، چاہے وہ ایران کا شہر ہو، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے وہ نجف اشرف ہو، ہاں مٹی کھانا حرام ہے۔ اللہ نے حسین کو یہ عظمت عطا کی، ساری دنیا کی مٹی کھانا حرام ہے، اور الشفاء فی تربت ہی، اللہ نے حسین کی کربلا کی مٹی کو خاک شفا بنا دی۔ اللہ نے عظمت عطا کی، کربلا کو خاک شفا بنا دی۔ کسی مرض کا، موت کا علاج نہیں ہے، جس مرض کو لا علاج قرار دے دیں، حسین ابن علی کی قبر کی مٹی پی لو، اللہ شفا عطا کرتا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا، جب کسی بندے کو لحد قبر میں اتار دیا جائے، اگر قبر کی دیواروں کو امام حسین کی قبر کی مٹی سے لیپ کر دیا جائے، اللہ عذاب قبر سے بچا لیتا۔ اللہ نے ہمیں کیسا امام عطا فرمایا۔ الشفاء فی تربت ہی، اللہ نے کربلا کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا، اور پھر اس دنیا میں ہر پریشان بندہ دعائیں کرتا ہے نا، جو پریشان ہوتا ہے دعا کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہو دعا کرتا ہے، پوری نہ ہو تو مسجد میں آ جاتا ہے، کبھی علم پکڑ کے دعا کرتا ہے، کبھی زری کے پاس جا کے دعا کرتا ہے، کبھی نجف جا کے دعا کرتا ہے، کبھی مکہ جاتا ہے، کبھی مدینے جاتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ نے زہرا کے لال کو یہ عظمت عطا کی، جس کی کہیں دعا قبول نہ ہوتی ہو، جس کی کہیں دعا قبول نہ ہو، وہ اپنا گھر چھوڑے کربلا چلا جائے، اجابت الدعاء تحت قبت ہی، حسین کے گنبد کے تلے تو مانگتا جا، اللہ عطا کرتا چلا جا۔ یا بڑی عظمت، اجابت الدعاء تحت قبت ہی، اللہ رب العزت حسین ابن علی کے گنبد کے تلے مانگی جانے والی دعا کو قبول کرتے۔ اللہ رب العزت آپ کو حج پہ لے جائے، سرگودا میں آمین کہنے کا رواج نہیں ہے نا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، حج کے دوران ایک مقام عرفات آتا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ میدان عرفات میں احرام باندھ کے حج کے لیے جاتا ہے نا، میدان عرفات وہ عظیم میدان ہے کہ جب 9 ذی الحج کا سورج غروب کرتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ صرف دن کا سورج ہی غروب نہیں ہوا، یہاں جتنے مومن آئے تھے اللہ نے ان کے گناہوں کا سورج بھی غروب کر دیا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی دنیا میں آئے ہیں، ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ غروب آفتاب کے بعد یہ شک کرنا کہ پتہ نہیں میرے گناہ بخشے گئے ہیں کہ نہیں، یہ شک کرنا بھی گناہ ہے۔ اتنا عظیم مقام ہے، شک کرتا ہے پتہ نہیں میری توبہ قبول ہو کے ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں، یہ شک کرنا بھی گناہ ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں جس کی دعا میدان عرفات میں قبول نہ ہو، پورا سال پوری دنیا میں کوئی مقام نہیں جہاں اس کی دعا قبول ہو جائے، پوری دنیا میں کوئی مقام نہیں، پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں، اگر میدان عرفات میں قبول نہیں ہوئی پوری دنیا میں کہیں قبول نہیں ہوگی۔ میرے امام فرماتے ہیں پوری دنیا میں کوئی جگہ اس کی دعا کی قبولیت کی نہیں ہے، ہاں اگر وہ کربلا چلا جائے، ہاں حسین کے گنبد کے تلے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا شروع کر دے، حسین ابن علی کی عظمت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا۔ اللہ نے بڑی عظمت عطا کی، اور میں مجالس میں کبھی کبھی یوں بھی کہا کرتا ہوں، ایک عظمت اور بھی اللہ نے زہرا کے لال کو عطا کی ہے، جہاں مذہبی شہر ہوتے ہیں نا، ان شہروں کے ناموں کے ساتھ لاہے کے لگتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں عموماً کلمہ شریف لگتا ہے، آپ کے ہمسائیگی میں سیال شریف، گولڑا شریف،
پاک پتن شریف، یہاں شریف کلمہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہاں لیکن یہ پوری دنیا میں ہے۔ مذہبی شہروں کے ناموں کے ساتھ لاحقے لگتے ہیں، مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، نجف اشرف ہے، کاظمین شریفین ہے، مشہد مقدس ہے، قم المقدسہ ہے، ہر نام کے ساتھ لاحقہ لگتا ہے۔ اللہ نے کربلا کو یہ عظمت عطا کی، تمہیں مکرمہ ملے گا، تمہیں مشرفہ ملے گا، تمہیں منورہ ملے گا، تمہیں اشرف ملے گا، تمہیں مقدس ملے گا، لیکن اس کائنات میں معلّے دو ہیں، یا عرش معلّہ ہے یا کربلا ہے معلّہ۔ اللہ نے عظمت عطا کی، کربلا کو معلّہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے عزت عطا کی، ہمیں کتنا عظیم رہبر عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کتنا عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دین کی طرف ہدایت کے لیے، ہدایت کا راستہ ہمارے لیے حسین ابن علی کو بیان فرما۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور یہ تعارف ہے حسین ابن علی دین کا۔ میں تو کہا کرتا ہوں، کبھی کبھی دعائیں دیتا ہوں، خدا غری کے رحمت کرے خواجہ معین الدین اجمیری کو، کتنے بہترین انداز میں حسین ابن علی کا تعارف کرواتے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اب آپ ظاہر صاحبان فہم ہے نا، آج جشن میں بیٹھے ہیں، میں کہا کرتا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے اس نے کہا ہوگا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اس نے یہ نہیں کہا اسلام است حسین، اسلام پناہ است حسین۔ اس نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ فرق تھا دین میں اور اسلام میں، دین چلا تھا آدم سے، اسلام چلا محمد عربی سے۔ اس نے یہ نہیں کہا اسلام است حسین، اسلام پناہ است حسین، کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آدم سے لے کے آخری نبی تک نبیوں کی نبوتوں کے محافظ کو حسین کہتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک نبی کی نبوت کا محافظ نہیں ہے اسے، اور اسی وجہ سے آپ تو اہل عبادت ہیں نا، شب جمعہ زیارت وارثہ ضرور پڑھتے ہوں گے آپ، اور کسی کے ہاں شاید ہو کہ حسین ابن علی نے فقط آخری نبی کی شریعت کو بچایا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں کے وارث کو حسین کہتے۔ اللہ نے ہمیں ایسا رہبر عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا وارث، سارے نبیوں کی نبوتوں کے محافظ کو حسین کہتے۔ بڑی عظمت عطا کی اللہ نے، بڑی عزت دی اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اس امام کو جوانان جنت کا سردار بنائے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہاں، حسن اور حسین میرے لال جوانان جنت کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسین۔ اور میں تو طالب علم ہوں نا، میں تو کہا کرتا ہوں، کبھی سوچا آپ نے، آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا، سارے اپنے اپنے گھروں کے سردار، آپ کی سرداری کے تلے کون ہیں؟ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے ہیں۔ بچے نیک بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، نیکوکار بھی ہو سکتے ہیں، بدکار بھی ہو سکتے ہیں، نمازی بھی ہو سکتے ہیں، بے نماز بھی ہو سکتے ہیں۔ بظاہر ہے اس باپ کا بیٹا نمازی ہوگا نا جس نے باپ کو پڑھتے دیکھا ہو، اور جس گھر میں مصلی ہی نہ ہو وہ توقع کرے کہ میرا بیٹا تہجد گزار بن جائے، یہ خام خیالی ہے نا۔
بیٹا نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، روزہ دار بھی ہو سکتا ہے، روزہ خار بھی۔ آپ کی سرداری کے تلے ہر قسم کا بندہ ہے، اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جنت میں کون جائیں گے؟ نبی جائیں گے، ولی جائیں گے، اوصیاء جائیں گے، متقی جائیں گے، نیکوکار جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے گئی ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دو، جس جنت میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک رعیت بن کے رہے، اس مملکت کے سردار کو حسین کہتے۔ اللہ نے مجھے ایسا عظیم رہبر تھی، اللہ نے مجھے ایسا عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ پیغمبر کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما۔ ہاں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے باپ ان سے بہتر ہیں۔ اللہ نے مجھے ایسے عظیم رہبر عطا فرمائے، اللہ نے مجھے عظیم پیشوا عطا فرمائے، اور کتنے بڑے کام کیے زہرا کے لال۔ ان حسین ابن علی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ خدا غریق رحمت فرمائے علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ کو، وہ حسین منی وانا من الحسین کی تشریح میں کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ مشہور حدیث ہے نا، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے جو مجالس میں آتے ہیں۔ علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے، ایک ہوتا ہے وجود، ایک ہوتی ہے بقا، ایک ہوتا ہے کسی کو عدم سے نکال کے وجود میں لانا، ایک موجود کو بقا دینا۔ حسین منی وانا من الحسین کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے، حسین کا، پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے۔ اگر میں نہ ہوتا حسین دنیا میں نہ آتے، اگر حسین نہ ہوتے میرا قیامت تک کلمہ نہ پڑھا جاتا۔ حسین اپنے وجود میں پیغمبر کا شکر گزار، پیغمبر اپنی بقا میں حسین کا مرہون منت، پیغمبر اپنے بقا میں حسین کا شکر گزار۔ اب ذرا تصور کرو کون کتنا کس کا شکر گزار۔ 3 شعبان 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت، 3 شعبان 4 ہجری میں ولادت ہے، 10 محرم 61 ہجری کو وفات ہے، شہادت ہے۔ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک 57 سال حسین ابن علی اپنے وجود میں پیغمبر کے شکر گزار۔ 57 سال 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک حسین اپنے وجود میں، حسین اپنے وجود میں پیغمبر کے شکر گزار، اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک پیغمبر اپنی بقا میں حسین کا شکر گزار۔ حسین نے کتنا بڑا کام کیا۔ حسین ابن علی نے پیغمبر کی محنتوں کو، انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ صرف 2-4 جملے اور ایک پیغام اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ دوستو، اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ پیغمبر نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا، اور میں تو کہا کرتا ہوں اگر کسی نے حسین ابن علی کی عظمتوں کو اور انقلاب حسین ابن علی کو سمجھنا ہو نا، تو اسے پہلے پیغمبر کا انقلاب سمجھنا چاہیے۔ پیغمبر نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا۔ پیغمبر نے حجاز مقدس میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ پیغمبر نے صرف رسموں کے خلاف جہاد نہیں کیا۔ اگرچہ معاشروں میں رسموں کے خلاف جہاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لوگوں سے رسمیں چھڑانا مشکل ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے مکے میں، مدینے میں رسموں کے خلاف جہاد نہیں کیا، پیغمبر نے عقیدے بدلے ہیں، پیغمبر نے سوچ بدلی ہے، پیغمبر نے نظریے بدلے ہیں۔ جو لوگ 360 خداؤں کی پوجا کر رہے تھے، ان سے ایک اور منوانا پیغمبر کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جو 360 خداؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، ایک اور کو بھی سجدہ کر دیں، پیغمبر کے لیے کوئی مشکل
نہیں تھا۔ ہاں ایک اور بھی مان لیں، پیغمبر نے یہ نہیں کیا، ایک اور مان لیں، پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، ساروں کو چھوڑو، اس کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے۔ ایک کو منوایا، یہ پہلا انقلاب تھا، عقیدے کا انقلاب۔ پھر معاشرتی انقلاب برپا کیے، جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا فخر سمجھا جائے، پیغمبر اتنا بڑا انقلاب لے آئے کہ بیٹی دفن کرنے کے لائق نہیں ہوتی، بیٹی اگر ہو فاطمہ جیسی، باپ ہو محمد عربی جیسا، بیٹی سامنے آ جائے باپ احترام میں کھڑا ہو جائے۔ اتنا بڑا انقلاب۔ جو لوگ قافلوں کو لوٹنے کا جذبہ رکھتے تھے، پیغمبر نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، ان کے لوٹنے کے جذبے کو کم کر کے اپنا مال لٹانے کا جذبہ پیدا کیا۔ بہت بڑا انقلاب تھا۔ جو قافلے کو لوٹ لینا فخر کیا کرتے تھے، لوٹا کسی کی جرات ہی نہیں ہوئی ہمارا مقابلہ کرے، پیغمبر نے لوٹنے کا جذبہ کم کر کے لٹانے کا جذبہ پیدا کیا۔ ہاں پھر آپ دیکھتے ہیں کوئی پورا گھر اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی آدھا گھر کا سامان اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی خرچ کر رہا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اور چوتھا بڑا انقلاب، جو اپنی محفلوں کو شیروں سے سجاتے تھے، امرؤ القیس کے شعر پڑھے جائیں، وہ پگڈنڈی پہ دوڑنے والی ہرنی کے دوڑ کے انداز کو شعروں میں بیان کر کے اپنی محفلوں میں رنگ جمایا جائے۔ جو لوگ شعروں سے اپنی محفلوں میں رنگ بھرتے تھے، انہیں شعروں سے ہٹا کے انہیں قرآن کی تلاوت کا عاشق بنایا۔ یہ بہت بڑا انقلاب تھا۔ پیغمبر نے لوگوں کی سوچوں کو بدل دی کہ شعر سے نہیں، تلاوت قرآن سے اپنی محفلوں کو رونق دو۔ کتنا بڑا انقلاب! اللہ کو منوایا، قرآن کی تلاوت کا عاشق بنایا، اصلاح معاشرہ کی، لوٹنے کا جذبہ کم کیا۔ یہ پیغمبر نے جو انقلاب برپا کیا تھا نا، 11 ہجری کو مکمل ہوا، صرف 50 سال چلا۔ 50 سال کے بعد اتنی تبدیلی آ گئی آہستہ آہستہ کہ پیغمبر نے قرآن کا عاشق بنایا تھا، اب منبر رسول پہ بیٹھنے والا، اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہنے والا، یہ کہہ رہا تھا لائبت بنو ہاشم بالملک، کہ بنی ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، وگرنہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں اترا۔ یہ قرآن کی نفی کر رہا تھا، پیغمبر نے قرآن کا عاشق بنایا، یہ قرآن کی نفی کر رہا تھا۔ پیغمبر نے لوٹنے کا جذبہ کم کیا، یہ لوٹنے کے جذبے پیدا کر رہا تھا، یہ اسلام سے دور کر رہا تھا۔ پیغمبر نے توحید کا عاشق بنایا، پیغمبر نے ان رسموں کو، ان عقیدوں کو بدلا جو 50 سال کے بعد پھر واپس آ رہے تھے۔ حسین نے اتنی محنت کی کہ اس نے کہا کوئی قرآن نہیں اترا، حسین نے نو کے نیزہ پہ پڑھ کے کہا تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا تھا۔ یا اور کتنا بڑا، یا کتنا بڑا انقلاب! شاید آپ کو میں سمجھا سکوں، پیغمبر کی رحلت سے لے کے 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک مجھے فقہی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث بھی نہیں ملتی جو کسی صحابی نے احکام فقہیہ میں امام حسین سے نقل کی ہو۔ حکومتوں نے اہل بیت سے لوگوں کو اتنا دور کر دیا تھا کہ لوگ ائمہ کے پاس سوال کرنے بھی نہیں آتے تھے، حدیث سننے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ پیغمبر کے انقلاب کے بعد اتنی تبدیلی آئی، لوگ اہل بیت کا دروازہ چھوڑ گئے۔ ایک حدیث بھی کتب فقہیہ میں موجود نہیں ہے جو کسی صحابی نے امام حسین سے اس 50 سال میں نقل کی ہو۔ آؤ انقلاب کربلا کو سمجھو۔ 50 سال تک ایک حدیث نقل کرنے والا کوئی نہیں، اور انقلاب کربلا کا اثر یہ تھا ایک وقت میں 4000 شاگرد امام باقر، امام جعفر صادق سے حدیثیں نقل کرتے۔ یہ انقلاب کربلا تھا۔
4000 شاگرد کہہ رہے تھے قال الباقر قال الصادق، یہ انقلاب کربلا تھا۔ اور اگر انقلاب کربلا کو سمجھنا ہونا تو ایک جملہ میں کہتا ہوں، کتنا متکبر تھا دمشق کا بادشاہ، اپنے گورنر کے ذریعے خط لکھا، مدینہ میں حسین سے بیعت لے لو، بیعت نہ کرے تو سر قلم کر دو۔ کتنا متکبر ہے، کتنا غرور ہے، خود بھی نہیں اپنے گورنر سے کہتا ہے بیعت لے، حسین بیعت نہ کرے تو سر قلم کر دے۔ انقلاب کربلا سمجھو گے؟ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے دمشق کا بادشاہ اتنا متکبر ہے، اپنے مدینے کے گورنر کو کہتا ہے اگر حسین بیعت نہ کرے سر قلم کر دے۔ اور انقلاب کربلا یہ تھا کہ اسی دمشق کے بادشاہ کے دربار میں اسی حسین کا بیٹا اگرچہ قیدی بن کے آیا تھا، لیکن یزید میں جرأت نہیں ہے کہ وہ سجاد سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ یہ کربلا کا انقلاب تھا، یزید میں جرأت نہیں تھی کہ وہ سجاد سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ انقلاب کربلا سمجھو گے؟ حسین ابن علی کی محنت سمجھو گے؟ حسین ابن علی نے کتنی محنت کی؟ پیغمبر نے کہا شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، اور جو منبر رسول پہ بیٹھا تھا نا وہ خود بھی شراب پیتا تھا، شارب الخمر تھا، جو بچ جاتی تھی وہ پھینک پھینک کے کہتا تھا اس تشت میں جس میں حسین کا سر تھا تیرے بابا نے اسی کو حرام قرار دیا تھا نا۔ وہ شراب پی رہا تھا، حسین کو تانے دے رہا تھا۔ یہ کربلا کا انقلاب دیکھیے، پہلے منبر پہ بیٹھنے والا پی رہا ہے، اور کربلا کا انقلاب یہ ہے، حسین کی محنت یہ ہے، قیامت تک کوئی بدبخت مسلمان اگر شراب پیے گا بھی صحیح، حرام سمجھ کے پیے گا، حلال نہیں۔ یہ انقلاب کربلا، اگر کوئی پیے گا بھی صحیح، حرام سمجھ کے پیے گا، مسلمان چھپ کے پیے گا، علل اعلان۔ یہ حسین ابن علی کی محنت۔ اب اس محنت کو سامنے رکھو اور حدیث پیغمبر کا مطالعہ کرو۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ حسین کی اس محنت کو دیکھ کے پیغمبر کہہ رہے تھے حسین میرے کلمے کی بقا کا ضامن۔ حسین، اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا، اللہ نے ہمیں حسین جیسا رہبر دی۔ بخشش کے بہانے کو حسین کہتے، اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے جو بہانے بنائے، اللہ وہ عظیم بادشاہ ہے نا جو بہانے بناتے، اپنے گناہگاروں کی بخشش کے بہانے بناتے۔ آئیے روایتوں میں راستے میں جا رہے ہو، پتھر پڑا راستے سے ہٹا دو جنت واجب، کانٹے پڑے ہیں راستے سے کانٹے ہٹا دو جنت واجب۔ اور محرم کی پہلی مجلس میں ہر خطیب کہتا ہے من بقا علی الحسین وابقا و تباقا وجبت لہ الجنہ، جو روئے حسین ابن علی پہ رلا یا رونے کی شکل بنائے جنت واجب ہے۔ میں تو پوچھتا ہوں اپنے سامعین سے، یہ راستے سے کانٹا ہٹانا، یہ راستے سے پتھر ہٹانا، یہ غم حسین ابن علی میں دو آنسو بہانا، یہ جنت کی قیمت ہے یا اس کریم کی بخشش کا بہانہ ہے؟ اللہ نے حسین ابن علی کو اپنے گناہگاروں کی بخشش کا بہانہ قرار دی۔ اس کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، سچی توبہ کر لو، اللہ بڑا کریم، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہمیں حسین جیسا رہبر دیا۔ کاش، اور میں ایک جملہ سنو، یہ پہلا پیغام آج کی مجلس کا پہلا پیغام، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری نسبت دو ہستیوں کے ساتھ ہوگی، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں۔ ذرا تصور کرو لوگ ہمیں کیسے پہچانتے ہیں، دو نسبتوں سے، یا کہتے ہیں علی کا شیعہ ہے یا کہتے ہیں حسین کا ماتمی ہے۔ ہماری شناخت یا علی حیدر کرار کے ذریعے سے
یا ہماری شناخت حسین ابن علی کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم اس معاشرے میں یا حیدر کرار کے نام سے پہچانے جائیں یا ہم حسین ابن علی کے نام سے پہچانے جائیں، ہماری نسبت ہو گئی علی حیدر کرار کی طرف، ہماری نسبت ہو گئی حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف، یہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ اب ہماری شرافت کا تقاضا ہے اس نسبت کے تقدس کو بچائیں۔ ہماری شناخت حسین ابن علی، ہمارا تعارف علی ابن ابی طالب، علی کے نام سے ہم پہچانے جائیں، حسین ابن علی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم پہچانے جائیں۔ یہ علی کا شیعہ ہے، یہ حسین ابن علی کا عزادار۔ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اتنی بڑی ہستیوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں، شکل کیسی ہونی چاہیے، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ہمارا بزنس کیسا ہونا چاہیے، ہمارے بولنے کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے، محلے والوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی ہستیاں، اور بس دوستو اللہ نے ہمیں عظیم تحفہ دیا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، جیسے ابھی مولانا کہہ رہے تھے، آج کی رات بھی مخصوص ہے حضرت ابو الفضل العباس۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عظمت ابو الفضل العباس میں اللہ نے کتنا مقام عطا کیا۔ جس گھر میں حسنین شریفین جیسے بیٹے ہوں، جس گھر میں علی حیدر کرار کے پاس امام حسن جیسا بیٹا بھی ہو، امام حسین جیسا بیٹا بھی ہو، جس گھر میں حسنین شریفین جیسے بیٹے موجود ہوں، ان کے ہوتے ہوئے علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے ہم عباس کہتے ہیں۔ اللہ یا حسنین شریفین، یا حسنین شریفین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی حیدر کرار جس بیٹے کی تمنا کریں اسے ہم عباس کہتے ہیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام کی عظمتوں سے تو آپ واقف ہیں نا۔ مولا حسین وہ عظیم ہیں جن کے جھولے جبرائیل جھلایا کرتے تھے۔ فرشتے آتے ہیں نا، کبھی جھولا جھلاتے ہیں، کبھی گھر میں چکیاں چلاتے ہیں۔ میں نے روایتوں میں پڑھا، ایک دن امام حسین علیہ السلام کو جناب سیدہ نے جھولے میں نہیں پایا، پریشان ہو کے بابا کی خدمت میں آئیں، بابا میرا حسین نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو، جبرائیل اپنے پروں پہ سلا کے آسمانوں کی سیر کروانے لے گئے۔ مجھے جملہ کہنے کا حق دو، جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا جس کا جھولا، یا جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیسے عظیم رہبر تھے، اللہ نے ہمیں وفا کے سرکار وفا جیسے رہبر عطا فرمائے، ہاں جو وفا کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حسین یا عباس یا علی یا علی یا علی، اللہ نے ہمیں رہبر تھے۔ بس دوستو ایک میسج، پہلا پیغام ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے، اس معاشرے میں اللہ نے ہمیں یہ عزت دی، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہم دنیا میں مولا علی کے نام سے اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری شناخت ان دو ناموں سے ہے۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے ہم اس نسبت کی قدر کریں، اس نسبت کے تقدس کی حفاظت کریں۔ اور ایک پیغام یہ ہے، حسینیت صرف اور صرف حسین ابن علی کے کسی کارنامے کا نام نہیں، حسینیت ایک مشن ہے۔ حسینیت کے مقابل میں یزیدیت ایک مشن، حسینیت ایک وسیع مشن، حسینیت ایک وسیع نظام زندگی ہے جس کے تحت توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے،
امامت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ اور میں تو مجلسوں میں کہا کرتا ہوں حسینیت زندہ باد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد کا معنی توحید زندہ باد، رسالت زندہ باد، امامت زندہ باد، قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد اور یزیدیت کا مرد آباد کا معنی یہ نہیں ہے کہ یزید مرد آباد۔ یزیدیت مرد آباد کا مطلب ہے کفر مرد آباد، منافقت مرد آباد، جھوٹ مرد آباد، اللہ کی نافرمانیاں مرد آباد۔ سارے گناہوں کے مجموعے کو یزیدیت کہتے، ساری نیکیوں کے مجموعے کو حسینیت کہتے۔ ہم جس مشن سے وابستہ ہیں ہماری ذمہ داری ہے اس مشن کو سمجھیں، اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس مشن سے وابستہ کیا ہے، اس مشن کو آئندہ نسلوں تک منتقل کریں، اپنے بچوں تک منتقل کریں۔ اور یہ جو ہم جشن مناتے ہیں نا، دراصل اس سیرت کو، اس کردار کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں، ہم اپنی نسلوں کو اس مشن کو آگے لے جائیں۔ اور دوسرا اور آخری میسج میرا اپنے دوستوں سے اور معزز سامعین سے یہ ہے، جس طرح ان مجالس میں، ان محافل میں ہم اکیلے نہیں آتے، اپنے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں نا، جلوس عزا میں اپنے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں نا۔ جاؤ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہو، ماتم کر رہا ہو، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ نہیں مارتا۔ تھوڑی وقت گزرنے کے بعد بچہ دیکھ دیکھ کے خود بخود اپنے سینے پہ ہاتھ مارنے لگتا ہے۔ اس لیے ساتھ لاتے ہو تاکہ یہ مقدس امانت آئندہ نسلوں تک منتقل ہو جائے، تمہیں دیکھ کے بچہ بھی ماتمی اور عزادار ہو جائے۔ امام حسین کے اور ابو الفضل العباس کے اس جشن ولادت میں آپ سے منت کروں گا، جیسے عزاداری کے جلوسوں میں، جیسے مجلس عزا میں اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہو تاکہ یہ مشن اگلی نسلوں تک منتقل ہو، ویسے ہی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مصلی پہ بھی لایا کرو۔ انہیں نماز میں بھی ساتھ لایا کرو، انہیں مصلی پہ بھی ساتھ لایا کرو، تاکہ تمہیں سجدے میں دیکھ کر ان بچوں کو بھی سمجھ آئے یہ بھی کوئی کام کرنے والا۔ وہ آپ سے سن کے توتلی زبان میں پڑھیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہی، وہ توتلی زبان میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ کریں گے، رحمت الہی جوش میں آ جائے گی۔ اس کلمے کی وجہ سے اللہ اس کے والدین کو معاف کر دے گا۔ خداوند قدوس بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ پڑھنا ہے کسی نے؟